اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام و سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتہ کی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ انہی کا گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ انہی کا گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ حضرات آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نہایتی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم بھیکاریوں کو بھیک دینے والے داتا، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اور موسم بھی بہت ٹھنڈ ہے، لہٰذا میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا، قبل اس کے کہ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرے دوستو، اب ہمیں اللہ رب العزت
فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور یہ جو لفظ اتقوا اللہ ہے یہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھا جاتا ہے 4 مرتبہ. جب نکاح پڑھاتے ہیں قاضی صاحب امام صاحب تو 4 مرتبہ لفظ اتقوا اللہ آتا ہے. اور پورے قرآن میں 55 مقامات پر لفظ اتقوا اللہ آیا. میرے دوستو اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم کتنا دیا اور ایمان والوں کو ڈرنا کتنا چاہیے کہ ایمان والوں کو بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب ڈر کہتے کس کو؟ ڈر کسے کہتے ہیں؟ ڈر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کے گھر میں کرنٹ ہوگا, بجلی ہوگی, لہذا جو آپ کے گھر میں تار کرنٹ والا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے یہ پلاسٹک کا کور ڈالا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو بآسانی چھو لیتے ہیں. کیوں؟ اس کے اوپر سپورٹ ہے, اس پر مجھے کرنٹ نہیں مارے. لہذا اب اگر آپ کے گھر میں کرنٹ لگا ہوا ہو, تار کا کنیکشن جوڑ دیا گیا ہو اور اس تار میں پلاسٹک کا کور نہیں ڈالا, کھلا ہوا رکھ دیا, لہذا اب آپ سے کہا جائے کہ اے لوگو, اے میرے بندو, اے لوگو آپ اس تار کو چھو تو آپ کہیں گے کہ نہیں, بلکہ آپ کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ اگر میں اس تار کو چھوؤں گا تو مجھے کرنٹ لگ جائے اور اس کرنٹ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ میری موت بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے میں ہاسپٹلائز بھی ہو جاؤں. لہٰذا اس تار کو نہیں چھوتے, آپ اس تار کو نہیں چھوتے کیونکہ اس کا آپ کو ڈر ہے, آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب ڈرنا کیسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب ڈرنا کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو نماز قائم کرو, اے ایمان والو جھوٹ سے بچو, سچ کہا کرو, اے ایمان والو چغلی سے بچا کرو, آپ جھوٹ نہ بولو, سچ بولا کرو, کسی کی چغلی نہ کرو, کسی کی غیبت نہ کرو. تو آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اس لیے کہ آپ ایمان والے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, تو سب سے زیادہ اللہ کی باتوں کو آپ کو ماننا ہوگا, اللہ کے حکم کو آپ کو ماننا ہوگا. تو اب اگر آپ یہ بات ان باتوں کو نہیں مانتے تو آپ جان لیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے, اس لیے کہ اگر خوف ہوتا تو آپ گناہ نہ کرتے, خوف ہوتا تو آپ چغلی نہ کرتے. اب دیکھیں کہ یہ شادی کی محفل ہے, یہ شادی کی محفل ہے اور شادی بیاہ میں بہت سارے رسومات ایسے ہوتے ہیں جو ناگوار ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, اس کام کو کیا کرتے ہیں شادی بیاہ میں. تو میرے دوستو جب آپ اس کام کو کرتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, ایمان والا بنایا, تو کیا اس لیے بنایا کہ میں ناجائز اور حرام کام کو کروں؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جائز کام کرنے کو کہا, حلال کام کرنے کو کہا. تو اب میرے دوستو اب اگر اس شادی کی محفل میں اگر گانا بجتا ہے, اگر شادی کی محفل میں ڈانس اور بازے بجائے جاتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں. اور یہ شادی جو ہے یہ بنیادی چیز ہے, یہ شادی یہ زندگی کے جو لمحات جو شروع ہو رہے ہیں انسان کے تو وہ بنیادی چیز ہے. اب دیکھیں کہ بنیاد اگر کسی کا خراب ہو جائے تو اس کا جو ہے اوپر کا جو ہے محل بھی خراب ہو جاتا ہے, اور بنیاد اگر اچھا ہو تو محل بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے, تو بہت مضبوط ہوتا ہے. تو یہ شادی کی محفل ہے
اور یہاں سے آپ کی بنیاد ابتدا ہو رہی ہے شادی کی. اگر اس میں آپ غلط رسومات کو ایڈ کرتے ہیں، غلط کاموں کو کرتے ہیں، تو میرے دوستو اس کا اثر آپ کو نہیں بلکہ آپ کے اولادوں کو ہوتا ہے. اور یہی اولاد جب آپ کو گالی دیا کرتی ہیں، آپ کی باتوں کو نہیں مانتی اولاد، تو اولاد پوچھتے ہیں کہ اولاد میرا خراب ہو گیا، میرا بیٹا خراب ہو گیا، میرا بچہ خراب ہو گیا. میرے دوستو مگر آپ اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ میرے جو اولاد خراب ہوئے کہیں نہ کہیں میرا ہی اثر ہوگا، کہیں نہ کہیں میرا ہی اثر ہوگا. اس لیے کہ میرا نطفہ ہے. اگر میں سچ بولتا تو میرا بیٹا بھی سچ بولتا. میں اگر کسی کی غیبت نہ کرتا تو میرا بیٹا بھی کسی کی غیبت نہ کرتا. میں اگر نماز پڑھتا تو میرا بیٹا بھی نماز پڑھتا. میں اگر نیک کام کرتا تو میرا بیٹا بھی نیک کام کرتا. میں اگر مدارس میں یا کہیں بھی تعلیم حاصل کرتا تو میرا بیٹا بھی تعلیم حاصل کرتا، نہ کہ راستے اور چوراہوں پر گھومتا ہوا نظر آتا. تو میرے دوستو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور شادی جو ہوتی ہے اس میں تو 4 مرتبہ کہا گیا کہ اے شادی کی محفل میں آنے والوں سن لو. اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو. کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو. تو ڈرو اور اتنا ڈرو کہ کچھ ایسا کام نہ ہو جائے جس کی بنیاد پر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. میرے دوستو اب کہتے ہیں ایک چیز ذہن میں آتا ہے کیا کہ یہاں پر تو رب تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے. رب تبارک و تعالیٰ ہم جو گناہ کرتے ہیں مجھے نہیں دیکھتا. مسجد جاتے ہیں، مسجد میں یہ ڈر ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے کہ یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے، یہاں غیبت نہیں کریں گے، یہاں غلط کام نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دیکھ رہا ہے. مگر مسجد سے جو ہی باہر نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد اب طرح طرح کی آپ کے اندر جو ہے خرابیاں جو ہے ظاہر ہونے لگتی ہیں. کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی گالی دیتے ہیں. تو میرے دوستو آپ جو یہ گالی دیتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا. اللہ رب العزت تو آپ کے رگے جان سے زیادہ قریب ہے، رگے جان سے زیادہ قریب ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رگے جان سے زیادہ قریب ہے، مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ میں دیکھ کیوں نہیں پاتا؟ میں دیکھ کیوں نہیں پاتا؟ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ تو میرے دوستو میں اسے ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. میرے دوستو ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے. مثال اس لیے دیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے، انسان کا ذہن، انسان کا عقل جو ہے وہ 3 کیٹیگری کا ہوتا ہے. کتنے کیٹیگری کا؟ 3 کیٹیگری کا، 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک انسان کا ذہن ایسا ہوتا ہے، کہا گیا کہ اس کا عقل جو ہے بانس کی طرح. بانس کی طرح کیسے؟ کہ بانس کو جب آپ پھاڑتے ہیں، چیرتے ہیں تو ایک گیڑا کھولا خود بخود دوسرا گیڑا بھی. تو کچھ لوگ بہت ذہین و فطین ہوا کرتے ہیں تو اسے بات سمجھانے کی ضرورت نہیں بلکہ اشارہ کیجئے سمجھ میں آ گیا. تو ایک کیٹیگری کیا کہ کچھ لوگوں کے ذہن جو ہے وہ بانس کی طرح ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہا دوسری قسم، کچھ لوگوں کا ذہن چمڑے کی طرح ہوتا ہے. چمڑے کی چمڑے میں اگر کسی چیز سے سوراخ کرتے ہیں تو جتنی بڑی چیز ہو گئی اتنا ہی سوراخ ہوگا، باہر نکالیں گے اتنا ہی رہے گا، نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا، اتنا ہی کا اتنا رہے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جتنا سمجھائیے اتنا ہی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ذہن، جس کا عقل جو ہے وہ کمبل کی طرح ہوتا ہے. کمبل کی طرح کہ کمبل میں اگر سوئی کو گھسائیں گے تو وہ خالی جگہ کر دے گا، لیکن جیسے ہی نکالیں گے وہ بھر گیا. تو سمجھائیں، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اڑا دیں، یا ذہن اتنا کمزور ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے مگر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟
مگر ہم دیکھ کیوں نہیں پاتے, مجھے نظر کیوں نہیں آتا. تو میرے دوستو ایک مثال دے کر کے میں سمجھانا چاہوں گا. ایک شخص ہے جس کے پاس ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی ہے اس کے ہاتھ میں. کیا ہے؟ ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی ہے. اور اب وہ چلا سفر کے لیے. جب سفر کے لیے چلا تو راستے میں ایک چور اس کے ساتھ چل پڑا, اس کا ساتھ ہو لیا اور ساتھ ہونے لگا. تو اس شخص نے جس کے پاس ہیرے کی انگوٹھی تھی اس نے کہا اے صاحب کہاں جاؤ گے, کہاں جاؤ گے؟ تو چور بڑا ہوشیار اگر کہتا کہ میں فلانا جگہ جاؤں گا, اور اگر اس سے آگے جانے والا ہوگا تو وہ تو چور کا ساتھی چھوٹ گیا, کام ہو نہیں پائے گا. اور اگر کہے گا کہ میں یہی رہوں گا, اگر اس نے کہا کہ میں فلانا جگہ جاؤں گا, تو جس کے پاس ہیرے کی انگوٹھی ہے وہیں کا وہیں ہے, چور آگے چلا جائے گا. لہذا چور نے کیا کہا کہ جہاں آپ جائیں گے وہیں ہم بھی جائیں گے. لہذا ساتھ ہو لیے. ساتھ ہونے کے بعد جب راستے میں سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ساتھ ساتھ چل رہے, کیونکہ جہاں تک ان کو جانا وہاں تک ان کو جانا. جب رات ہو گئی تو رات ہو جانے کے بعد ایک روم لیا. ایک روم لینے کے بعد کہا کہ رات ہو گئی ہے, رات رک جاتے ہیں, کل پھر سفر کیا جائے. تو رات رکنے کے بعد جو ہے کہا کس نے, جس کے پاس ہیرے کی انگوٹھی تھی تو اس کے پاس ہیرے والا دماغ تھا, کیونکہ ہیرے کی انگوٹھی پہنا تھا, ہیرے والا دماغ تھا. لہذا اس ہیرے کی انگوٹھی پہننے والے شخص نے کہا چور سے کہ ایسا ہے بھائی نیند نہیں آتی, آپ پہلے سو جائے, آدھی رات آپ سو جائے, آدھی رات میں سو جاؤں. تو چور بھی بڑا خوش ہوا کہ آدھی رات سوئے گا میں اپنا کام کر کے نکل جاؤں گا. لہٰذا چور سو گیا. جب چور سو گیا تو سونے کے بعد جو ہے یہ جاگا رہا جس کے پاس ہیرے کی انگوٹھی ہے, تو ہیرے کی انگوٹھی تھا. لہٰذا میرے دوستو اب جب صبح ہوتی ہے تو آدھی رات ہوتی ہے تو وہ شخص اٹھاتا ہے اس چور کو کہ اے شخص اٹھ جا, اب تیری باری ہے جاگنے کی, میری سونے کی باری ہے. لہٰذا اب چور بڑا ہوشیار کہ بہت اچھا موقع ہے, میں چرا لوں گا اس ہیرے کی انگوٹھی کو. لہٰذا میرے دوستو چور جیسے ہی اٹھا تو کہا کہ ایک کام کرتا میں فریش کر کے آ جاتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سو جائیے. جو ہی فریش ہونے کے لیے گیا تو یہ ہیرے کی انگوٹھی جو پہنے ہوا تھا اس نے اپنے ہیرے کی انگوٹھی کو چور کے کوٹ میں رکھ دیا, چور کے جیب میں, کوٹ کے جیب میں رکھ ڈالا. جیسے ہی کوٹ کے جیب میں رکھا اس کے بعد چور جیسے ہی واپس آتا ہے, واپس آنے کے بعد جو ہے واپس جو ہی آیا تو جب یہ شخص سو گیا, اب رات بھر اب ہیرے کی انگوٹھی کی تلاش میں اس کے بیگ کو پھاڑ ڈالا, اس کے جیب کو تلاش کر ڈالا, زمین کھود ڈالا کہ آخر یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے تو ہے کہاں. میرے دوستو جب صبح ہو جاتی ہے ہیرے کی انگوٹھی چور کو نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ ہیرے کی انگوٹھی جس کے پاس تھی اس نے بہت ہیرے والے دماغ لگایا. تو اب دیکھیں جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو کہتا اے صاحب, میں مختصر میں بیان, اے صاحب اے شخص مجھے بتاؤ, میں کوئی تیرا ساتھی نہیں ہوں کہ میں تیرے ساتھ کوئی سفر کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں ایک چور ہوں اور میں تیرے ہیرے کی انگوٹھی کو چرانے کے لیے تیرے ساتھ کو پکڑا ہوں. لہٰذا میں رات بھر تلاش کرتا رہا کہ ہیرے کی انگوٹھی آخر ہے کہاں, ہے تو ہے کہاں. لیکن میرے دوست صبح ہوتی ہے تو صبح ہونے کے بعد پھر جو ہے باتھ روم پیشاب کرنے کے لیے جو فریش ہونے کے لیے جاتا ہے تو پھر ہیرے کی انگوٹھی چور کے جیب سے نکال کر کے پہن لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غائب ہے, یہاں پہن لیا. تو میرے دوستو پھر دیکھا کہ صبح جو ہے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی, رات میں انگوٹھی نہیں تھی, میں تلاش کیا تھا ہی نہیں. تو میرے دوستو اب اس چور نے کہا کہ معاملہ مجھے بتائیں, اس ہیرے کی انگوٹھی کو آپ رکھتے کہاں ہیں, میں تلاش کرتے تھک گیا ہوں, مجھے لیکن انگوٹھی نہیں ملی. میرے دوستو اس شخص نے جواب دیا کہ اے بیوقوف, اے چور سن لے کہ تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا. میں نے جب تم فریش ہونے کے لیے تم باتھ روم میں گئے تھے تو میں نے اپنی انگوٹھی کو نکال کر تیرے کوٹ کے جیب میں رکھ دیا, اور جیسے
ہی تم دوبارہ صبح فریش ہونے کے لیے گئے تو اس انگوٹھی کو نکال کر میں دوبارہ پہن لیا۔ میرے دوستو اے چور سن، یہ انگوٹھی کہیں اور نہیں بلکہ تیرے تو بہت قریب تھی، مگر تیرا عالم یہ تھا کہ تو اسے دور سمجھ رہا تھا، تیرے پاس تھا لیکن تو اسے تلاش نہ کر پایا، تو اسے ڈھونڈ نہ پایا۔ میرے دوستو یہی عالم ہے، اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے رگے جان سے زیادہ قریب ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، اگر جس دن یقین ہو جاتا، جس دن ہم جان جاتے کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم یقین کر لیتے کہ اللہ رب العزت ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، تو خدا کی قسم آپ کبھی بھی جھوٹ کی طرف نہ جاتے، آپ کبھی بھی برائی نہ کرتے، کسی کی چغلی نہ کرتے، آپ غلط کام نہ کرتے، بلکہ ہمیشہ نیک کام کرتے، سچ بولا کرتے، نمازیں پڑھا کرتے، کسی کو دھوکہ دھڑی نہیں دیتے۔ تو میرے دوستو اب اگر آپ کے اندر یہ کام ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں دیکھتا۔ اگر یقین ہو جاتا تو آپ گناہ نہ کرتے۔ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی یہ شادی ہونے جا رہی ہے، اس شادی کو بہت نے پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس میں غلط رسومات سے ہم لوگوں کو بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کسی غیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کافروں سے یا غیروں سے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والوں بلکہ نہیں ایمان والے ہیں، اور اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں تو ہم ایمان والے ہیں تو اللہ سے ڈر کے بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔